اپنے وقت کا احساس کرتے تھے، اپنے وقت کو فضول کسی کو ضائع نہیں کرنے دیتے تھے. یہ میرا وقت ہے، میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کیوں فضول کاموں میں برباد کروں، کیوں ایسی چیز میں ضائع کروں جس چیز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصل بات ہے سمجھنے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی چیز ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کام آئے گی. سیدھا سا ایک جواب ہے، ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. یہاں آ کر یا اس محفل میں میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور عمل صالح اس وقت تک محفوظ نہیں ہے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. شیطان کے لیے بہت آسان ہے ایک شخص کو گمراہ کرنا، اس کو ایسے راستے پر لگانا جس راستے سے وہ شخص اللہ کے راستے سے ہٹ جائے. کیسے؟ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہاں سے بہکے گا، کہاں سے بھٹکے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ. وہ چال ایسی چلتا ہے، اگر اس انسان کے مزاج میں، طبیعت میں سادگی ہے، عبادت ہے، تو اس کو عبادت کے دروازے اتنے کھول کر دکھاتا ہے، ایسی ایسی عبادتوں میں لگاتا ہے جن کو ہم بدعات اور شرکیات جو کہتے ہیں. وہ ایک شخص جو بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک شخص جو مثال کے طور پہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک کو شرک سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ شرک کو یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ کرنے کا کہا ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کو الہ کے برابر پورے پورے حقوق دیتے ہیں، یہ شرک نہیں کہتے اسے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے. حقیقت میں یہی توحید ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک شخص جو بدعات میں غرق ہے وہ ان کو غلط نہیں سمجھ رہا، وہ ان کو دین سمجھ رہا ہے، وہ اسے اسلام سمجھ رہا ہے، وہ اسے عبادت سمجھ رہا ہے اور اس میں غرق ہو رہا ہے. بڑی مزیدار حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اور یہ نبوت کی نشانی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے وحی بھی ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہے اور مسند احمد میں بھی، مسند احمد کی حدیث بھی صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے. یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں. زمانہ قریب کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حتی تکون السنۃ کالشہر، سال ایسے گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے عام. اور یہ آپ میں سے جو یعنی کہہ لیں کہ بزرگ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار لیا ہے، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو وقت میں احساس تھا یا برکت تھی وہ آج نہیں ہے. آج وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، زمانہ قریب آ جائے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، دن چند گھنٹوں اور لمحوں کی طرح گزر جائے گا. پلک جھپکتے ہی یہ وقت گزرتا رہے گا. اور جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تقارب الزمان، وقت کا قریب ہو جانا. اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یقبض العلم، اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جب قریب ہوگا تو علم اٹھا لیا جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، یہ ساتھ ساتھ الفاظ ہیں کہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہوں گے. وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی، حرص، لالچ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، قتل، ایک دوسرے کو مارنا، یہ چیزیں عام ہوں گی. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک ساتھ ذکر فرمائی. فتنوں کی کثرت، علم کا اٹھ جانا اور زمانے کا قریب ہو جانا. یہ زمانہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم اٹھ رہا ہے، اٹھ چکا ہے، اٹھ جائے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. فتنوں کی کثرت ہے، اور فتنے کا معنی یہی ہے کہ جو انسان کے ایمان پہ حملہ آور ہوتی ہے چیز، اس کو عمل سے روکتی ہے. جو بھی چیز اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے یہ اس کے لیے فتنہ ہے. اب انسان کیسے پہچانے گا کہ کیا چیز دین ہے، کیا چیز دین نہیں ہے؟ اس کی پہچان کا طریقہ ہے علم. اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا. یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو اٹھائے گا وہ علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا. علم ایسے نہیں اٹھے گا کتاب موجود ہے اور اس کے اندر سے اس کی انک یا سیاہی غائب ہو گئی، کتاب غائب ہو گئی. ایسے نہیں، کتابیں موجود ہوں گی، علم موجود ہوگا، ذخیرے موجود ہوں گے، کتابیں دنیا کے اندر بھری پڑی ہیں. لیکن کیا ہے، جو ان کتابوں کو صحیح معنی میں سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جاتے رہیں گے اور آگے مزید لوگ نئے پیدا نہیں ہوں گے جو ان کتابوں سے استفادہ کر سکیں.
یہ ہے علم کا اٹھ جانا. اور علم اٹھ جائے گا تو فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے, اور فتنے اگر آ گئے اور انسان کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو گیا تو اسے پتہ نہیں چلے گا اس نے صحیح کیا ہے غلط کیا. فتنے ایسے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموج کموج البحر, ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں. آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں, سمندر کی لہریں ایک کے پیچھے ایک آتی ہیں, فتنہ ایک کے بعد ایک آئے گا, اور عام طور پر پچھلی لہر اگلی لہر سے مضبوط, طاقتور اور اونچی ہوتی ہے. یعنی اتنے کثرت کے ساتھ آئیں گے کہ ایک لہر آئے گی فتنے کی, اور جب وہ واپس پلٹ کر جاتا ہے پانی سمندر کا, لہر واپس پلٹتی ہے تو نیچے سے انسان کے قدموں کو کھینچتی ہے, اور اوپر سے پھر دوسرا پانی آتا ہے. ایک فتنہ جاتے جاتے بھی انسان کو غرق کرنے کی کوشش کرے گا, اوپر سے دوسرا فتنہ آئے گا. اس موقع پر جو بچانے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے, لیکن اللہ کا تعارف, علم, اللہ نے بچنے کا راستہ کیا دیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اسباب کیا ہیں, وہ اگر انسان کو نہیں پتا ہوں گے وہ انسان غرق ہو جائے گا, ڈوب جائے گا, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو علم کیا ہے. ان اوقات سے علماء نے بڑا استفادہ کیا ہے, اس وقت سے اہل علم نے فائدہ اٹھایا پورا پورا. امام ذہبی لکھتے ہیں, ابن عقیل یا ابن عقیل علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے الفنون کے نام سے, الفنون کے نام سے ان کی کتاب ہے. اور ایک اور عالم گزرے ہیں ابن ابی الدنیا, ان کی بھی ایک کتاب ہے, وہ مفقود ہے, یہ کتاب موجود ہے الفنون, 800 جلدوں میں کتاب موجود ہے, 800 جلدوں میں, جس کو پڑھنے کے لیے شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس میں سے بھی اکثر حصہ کھو چکا ہے اس کتاب کا, ملی نہیں ہے دنیا کو. امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے کہ ریاض الصالحین آپ پڑھتے ہیں, اذکار کے اوپر اور کئی کتابیں لکھی ہیں, 20 کتابیں وہ لکھ کر گئے ہیں, اور ان کی وفات جب ہوئی تو ان کی عمر 33 یا 34 سال تھی. یہ جو عمر میں برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کی وجہ سے اسے عطا فرماتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بچپن سے علم حاصل کرنے کے لیے لگے گا, بچپن سے سیکھنے کے لیے لگے گا تو ہی وہ کچھ کر سکتا ہے, تو ہی وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے, تو ہی وہ کوئی دین کی خدمت کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو چنا, وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو خدمت کر کے گئے, 2 سے 2.5 سال کا عرصہ, سن 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری, یہ جو 98 اور 99 100 101 ہجری, اس دوران جو انہوں نے دنیا کے اندر ایک تبدیلی رونما کی تھوڑے سے عرصے میں, اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک انسان اپنے وقت کے ساتھ مخلص ہو, اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے کیا فائدہ ہوگا, میری ایک عمر نکل گئی, میں نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا. بڑی قابل غور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, کہ ان قامت الساعة وفي يد احدكم فصيلة فإن استطاع يغرسها قبل ان تقوم فليغرسها. قیامت اگر قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ایک فصیلہ ہو, فصیلہ کہتے ہیں اس چھوٹی سی ٹہنی کو یا شاخ کو یا درخت کو جس کو زمین میں گاڑ کر پھر اس کو درخت بنایا جاتا ہے. وہ درخت ہے نہیں جیسے آج کل جو درخت لگائے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں, اس کے بعد یہ بعد میں جا کے درخت بنیں گے, سالوں کے بعد یہ سائے دار بنے گا, سالوں کے بعد جا کے پھل دینے والا بنے گا, سالوں کے بعد یہ کسی کام آئے گا. میں قیامت قائم ہونے والی ہو, تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں اگر یہ چیز موجود ہے تو اسے زمین میں اگر قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ گاڑ سکتا ہے, لگا سکتا ہے تو لگا دے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلے لمحے قیامت قائم ہوگی, یہ برباد ہو جائے گا, اس سے کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا, نہ یہ نہ اس کی آگے آنے والی نسلیں, کوئی نسل بچے گی نہیں, لیکن پھر بھی کر دے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ وہ زندگی کے کس لمحے میں ہے, زندگی کے کون سے اوقات وہ جی رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج اسے محسوس ہوتا ہو کہ میں زندگی اپنی پوری تقریباً گزار چکا ہوں, اب بس اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتظار بھی انسان کے لیے فضول ہے, انتظار نہ کرے.
زندگی ختم ہونے کا. اس زندگی کو ختم ہونے سے پہلے پہلے، زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی اس زندگی کو بنا کر سنوار کر چلا جائے. کیسے؟ یہ اسی طرح یہ فصیلہ لگا کر. یہ جو زمین میں فصیلہ گاڑنا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ اسے اس کا پھل ملے گا نہیں ملے گا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، کسی اور کو ہوگا یا نہیں ہوگا. میں زندگی کے آخری لمحے میں ہوں، اگلے لمحے میں نے مر جانا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی، میرے اس کام سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کام کرے، آج کا کام آج ہی کرے اور فوراً کرے. اس میں یہ نہ دیکھے کہ مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر علم اور عمل کی، وقت سے فائدے کی صلاحیت کو بیدار کرے. اس حدیث کا اور کوئی معنی نہیں سوائے اس کے. قیامت جب قائم ہوگی وہ بدترین مخلوق ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. قیامت جب قائم ہوگی تو اس کا جو ہولناک زلزلہ ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ انسان کو اس قسم کی سوچنے کی مہلت بھی نہیں دے گا. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کام کرو، جو بھی وقت ہے زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو، کسی بھی موڑ پر ہو، کام کرو. امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے آپ نے نام سنے. ابن حزم رحمہ اللہ کا نام تو ایک ایسا نام ہے کہ جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے. جو کام اس شخصیت نے کیا ہے کہ انقلاب جو علمی سرمایہ میں برپا کیا ہے، 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں، 456 ہجری میں ان کی وفات ہے، 5ویں صدی ہجری کے. بڑی عمر کے تھے، تاجر تھے، کاروباری شخصیت تھے، عمر بھی ذرا تھی اچھی خاصی. ایک دن مسجد میں آئے، کسی کا درس ہو رہا تھا اور آ کے ایسے ہی بیٹھ گئے. درس دینے والے نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر، مسجد کا ادب یہ ہے کہ یہاں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا جاتا ہے، ایسے تھوڑی آئے اور منہ اٹھا کر بیٹھ گئے. بڑی عمر کے تھے، کاروباری بھی تھے. یہ بات ان کے دل کو لگ گئی. برا مانا انہوں نے، لیکن اس انداز میں نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں کہ میری بے عزتی ہوئی ہے. غلطی مجھے اپنی خود سدھارنی ہے. اٹھے، کاروبار، یہ سب چیزیں چلتی رہیں جس حساب سے چلنی تھی، لیکن علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا کہ اس کے بعد سنت کا، حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کیا کہ آج تک انسانیت اس دفاع کے معاملے میں، سنت کی غیرت کے معاملے میں ان کی کتابوں کی محتاج ہے. جو انہوں نے سنت کا دفاع جس غیرت کے ساتھ کیا، صرف یہ ایک جملہ جس کو انہوں نے صحیح طرح سے سمجھا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، نماز پڑھے بغیر، 2 رکعت ادا کیے بغیر، مسجد کا حق ادا کیے بغیر، اذا دخل احدکم مسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. انہیں پتہ نہیں تھا. انہوں نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ ضرور بنایا، اپنی بے عزتی ضرور سمجھا، لیکن اس انداز میں کہ قصور میرا ہے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس علم نہیں ہے، وہ میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، اب میں کیا علم حاصل کروں گا، کیا پڑھوں گا، اپنے بچے کو لگا دوں، اپنے بیٹے کو لگا دوں. نہیں، غلطی میری ہے، میں نے اسے خود سدھارنا ہے. صرف بیٹے کو لگا کر پڑھنے کے لیے، صرف بیٹے کو دین کا عالم بنانے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے میں لگا دوں اور میں سمجھوں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی کیونکہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، یہ شاید ایک تسلی بخش بات میرے لیے ہو بھی سکتی ہے، بارگاہ الہی میں شاید نجات کا ذریعہ بھی بن جائے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو واقعتاً لگا رہا ہوں، یہ میری بھی محنت ہے، میرا بھی عمل ہے. لیکن مزہ اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں انسان خود آگے بڑھے، خود اپنے آپ کو پیش کرے، خود سامنے آئے، خود دفاع کرے، خود سامنے آ کر کھڑا ہو. تو اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن جو دن آئے گا، میں نے عرض کیا کہ وہ سورج جو نکلے گا اس میں ہم سب نے آ کر کھڑا ہونا ہے. وہ سورج ہم سب نے دیکھنا ضرور ہے، کسی دن کا سورج دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس دن کا سورج ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، ایک انسان، کوئی بھی انسان، چھوٹا بڑا، مرد عورت، اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے. اس سے 5 سوال پوچھے جائیں گے ہر انسان سے.
عن حیاتہ وعن شبابہ فیما ابلا، پوری زندگی کا ایک سوال ہوگا، کیا کیا، کہاں وقت برباد کیا، کتنا سوئے، کتنا جاگے، کتنا کمایا، کیا کیا، یہ اوقات کہاں برباد ہوئے تمہارے، ایک ایک پل پل کا حساب دو۔ اور اس میں اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ہوگا عن شبابی، خاص طور پر جوانی کا، کیونکہ جوانی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ اس جوانی میں انسان کے پاس ہر چیز بھرپور طریقے سے موجود ہوتی ہے، پوری مکمل طاقت، قوت، صلاحیت، حیثیت، جوش، جذبہ، وقت۔ بتاؤ کیا کر کے آئے؟ یہ سوال ہم نے جواب دینا ہے کھڑے ہو کر، اس سوال کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں، ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے، جان نہیں چھوٹ سکتی۔ سوال کا جواب دینا پڑے گا اور حقیقت کے مطابق دینا پڑے گا، جو کچھ حقیقت میں کیا ہے۔ بچے گا انسان کیسے؟ جب وہ یہ اللہ کو بتا سکے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس وقت کو میں نے برباد نہیں کیا، جو بھی کیا ہے، کام کاج بھی اگر کیا ہے، کمایا بھی ہے تو وہ بھی حلال کمایا ہے، جینے کے لیے کمایا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہ بھی شریعت کا مقصد ہے۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور دین میں غرق ہو جائیں، آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو، ایسی بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں ابھی اس موضوع پر گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ، بہتر نیت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے سلیقے کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو کل بارگاہ الہی میں جواب دے سکتے ہیں۔ ایک شخص وہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کماتے ہو، کمانا یہ بھی ایک سوال ہے کل قیامت کے دن، پیسہ کہاں سے آیا، پائی پائی کا حساب دو۔ پھر اس کے ساتھ صرف یہاں بس نہیں ہوگی، ایک اور مزید ٹینشن والا سوال ہوگا، یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے مکہ میں فرمایا تھا جب وہ بیمار تھے، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کچھ بھی خرچ کرو گے، کچھ بھی، بس شرط اتنی ہے تبتغی بہا وجہ اللہ، اس خرچ کرنے میں اللہ کو مقدم رکھو، اللہ کی رضا تمہارے سامنے ہو، تو تمہیں اس خرچ کرنے پر اجر ملے گا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ کچھ بھی انسان اپنے آپ پر بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کما کر لانا ہی اس کے اوپر فرض ہے۔ نفقہ شریعت نے بھی فرض کیا ہے، ہمارے معاشرے نے بھی ہماری ذمہ داری رکھی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے گا۔ فرمایا حتی ما تجعل فی فی امراتک، وہ لقمہ جو تم کما کر لاتے ہو اور تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی وہ بیوی بچے تمہارے جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس میں بھی اگر تم نے اللہ سے اجر کی امید رکھی ہے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو یہ کمانا بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنے وقت کو کمانے میں برباد کر دیا، برباد نہیں ہے اگر آپ نے نیت اچھی رکھی ہے، حلال کمایا ہے، سچ بول کر کمایا ہے، یہ کمانا بھی آپ کے لیے بارگاہ الہی میں بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کام کاج کو، کاروبار کو وقت دیں اس حساب سے جس حساب سے اللہ نے تعلیم دی ہے، اللہ نے بتایا ہے، اتنا وقت دیں جتنا وقت کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کو بتا سکیں حساب و کتاب میں کہ یہ وقت ہے، یہ میری کیلکولیشن تھی، یہ میں نے کیا ہے اور یہ میرے وقت کی تقسیم ہے، اور وہ جواب آپ کو پتا ہو کہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ اور وہ کیسے پتا ہوگا؟ جب آپ کے پاس سر علم ہوگا۔ اب اس اوقات میں، ان سارے اوقات میں سے آپ نے اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن علم سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ یعنی اب یہ جو ادارہ ہے، جو ساتھی ہیں ہمارے بروج کے، مجھے یعنی یہ خواہش تھی کیونکہ یہاں کئی لوگ مجھ سے کئی دفعہ ملے، ان کی مصروفیات کی وجہ سے ان کا پڑھنے کی خواہش تھی، ایک دو ساتھی ہیں میں جانتا ہوں انہیں، لیکن صبح سے شام تک دکان، اپنے کام کاج، کاروبار، بزنس، آفس، یہ سب چیزیں ان کی لگی رہتی ہیں۔ اب وہ رات میں جب تھکے آ رہے آئے تو مجھ سے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ مجھے وقت دیں، وقت نکلا بھی، لیکن وہ آدمی صبح میں بھی پڑھتا ہے، صبح اپنے دکان جانے سے پہلے، میں جس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، صبح 8 بجے بھی وہ پڑھنے جاتا ہے، 10 بجے تک، 9 بجے تک، 9:30 بجے تک، اس کے بعد اپنی دکان، رات کو آگے وہ میرے سے مصر تھا اس بات پر کہ میں اسے وقت دوں الگ سے، میں بھی نہیں دے سکا، اس کے لیے بھی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ کافی عرصے پیچھے لگا رہا، کچھ دن پڑھا بھی نہیں بھی پڑھا۔ یہ میری خواہش تھی، میری اپنی ذاتی،
کہ یہ کوئی اس قسم کا کوئی ایسا سسٹم ہو، جیسے یہ اتوار کا دن ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، اور وقت بھی ایسا مناسب ہوتا ہے کہ صبح کا وقت عام طور پہ انسان فارغ ہوتا ہے، یعنی کوئی بیوی بچوں کو گھمانے بھی نہیں لے کر جانا ہوتا، گھر میں ایک فراغت ہوتی ہے، گھر کے کوئی کام کاج ہوتے ہیں، انسان وہ نپٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا اگر آپ اپنا وقت اللہ کو دیں گے۔ بات یاد رکھیے، اللہ وہ ہے جو ہم جملہ کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ حقیقی سود نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو انسان جو اب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ ہم جیسے ہم محاورتاً جملے میں کہتے ہیں نا، سود سمیت واپس کر دینا کسی چیز کو، یعنی بڑھا چڑھا کر وہ چیز واپس کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ہم نے اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ ذہن میں رکھا ہے کہ قرض دینے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ صرف پیسے اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ کی راہ میں آپ کچھ بھی دیں گے، اپنا وقت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، ایسی برکت دے گا آپ کے وقت میں، آپ کے ایسے ایسے کام، مشکل ترین کام جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے بغیر اللہ تعالیٰ پورے کروائے گا۔ آپ کے گھریلو کام، گھریلو ٹینشنیں، گھریلو پریشانیاں، گھر کے ادھر ادھر کے معاملات، خاندان کے معاملات، وہ سارے سمیٹ دے گا آپ کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جمع اللہ لہ شملہ، جس شخص کا ہم اور غم، سوچ اور فکر آخرت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا، آخرت، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جمع اللہ لہ شملہ، اس کے سارے کام ادھر ادھر کے سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جس شخص کا ہم اور غم دنیا کمانا، دنیا 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 دنیا، فرمایا اس کے کاموں کو اللہ بکھیر کر رکھ دیتا ہے، یہاں وہاں، آج یہاں آج وہاں، آج ادھر ٹینشن، آج ادھر مسئلہ، کبھی ادھر فون پہ اس سے بات، یہ بات۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے ان کی زندگی ایک عجیب بکھری ہوئی زندگی ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی آپ کو سمٹی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، اور وہ صورت میں ہوگی جب آپ اللہ کے لیے وقت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وقت بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت تھا اتوار کے دن، اگر یہ وقت آپ نکالتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس فتنوں کے دور میں آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا صحیح عبادت ہے، کیا صحیح ایمان ہے، ایمان پر کس کس طریقے سے حملے ہوتے ہیں، میں اپنے ایمان کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ آج ہر شخص طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں دین جو ہے وہ آج کے دور میں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ملتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، اور میڈیا کے ذریعے سے بھی اس طریقے سے کہ ٹی وی پر آ کر کون ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا انداز ہے، اس نے آ کر بات کرنی ہے۔ ہر شخص اب اپنا دین وہیں سے لے رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو آ کر دین کا لبادہ اوڑھ کر بات کر رہا ہے وہ دین کی ہی بات کر رہا ہو۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، شیطان کے حربے مختلف ہیں، بیچ میں عرض کر کے آیا ہوں، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے علم کا حاصل کرنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو جو چیزیں انسان کو مزید جو علوم اور فنون درکار ہیں ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، چھوٹی سی ایک کاوش ہے۔ جو وقت آپ کے پاس میسر ہے اس کے مطابق یہ کاوش ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ اپنے بچوں کے لیے آپ کے پاس مزید وقت ہے تو بہت سارے اوقات اور بھی ہیں سیکھنے کے، شام میں بھی ان کے پاس بھی وقت ہے، صبح میں اور مزید پورے اوقات کے حساب سے مدارس ہیں، اور بھی جگہ ہیں جہاں آپ اپنے حساب سے اپنا دین سیکھ سکتے ہیں، اپنا دین سمجھ سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان کے حربوں سے، فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم اذا ذهب یومک ذهب بعدک، انسان ایک بات سمجھ لے، ایک دن گزرتا ہے، یہ دن نہیں گزرتا، یہ تو خود گزر کے چلا جاتا ہے، تو کم ہو رہا ہے، تیرا اینڈ ہو رہا ہے، تو اپنی موت کی طرف مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور کس وقت موت آئے گی، کس لمحے آئے گی، سیکنڈوں کے اندر انسان اس دنیا سے آج ہے کل نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، حساب دے رہے ہوں اپنی زندگی کا، اس زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکیں اللہ یہ کام تو سب نے کیے تھے، میں نے بھی کیے تھے، لیکن یہ ایک کام ایسا تھا جو میرے پاس الگ سے تھا، جو میں نے کوشش کی کہ صرف تیرے لیے ہو، تجھے راضی کرنے کے لیے ہو، اور تیرے دین کے مطابق ہو۔ اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اپنی زندگی سے، اپنی اوقات سے، اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو
سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خرچ کریں، اور کل جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جوابات ایسے ہوں کہ جن جوابات سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔